اردو ہماری قومی زبان ہے۔ یہ دنیا کی معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے۔ اردو نے تقریباً 400 سال میں ترقی کی جتنی منزلیں طے کیں، دوسری زبانوں نے وہ منزلیں 1000 سال میں طے کی ہوں گی۔ زبان کی ترقی کے دو معیار ہیں، ایک یہ کہ اس میں ہر قسم کے علمی مضامین کا سرمایہ موجود ہو، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد اس سے واقف ہو۔ اردو زبان ان دونوں معیاروں پر پوری اترتی ہے۔ دنیائے علم کا کون سا اہم موضوع ہے جس پر اردو میں مواد موجود نہیں، اور کون سا علاقہ ہے جہاں اس زبان کو جاننے والا کوئی فرد نہ ملے؟ جنوبی ایشیا تو اس کا اپنا ہی علاقہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک میں اردو مانوس زبان ہے۔ ان ملکوں کے دکاندار عام طور پر اردو کی شد بدھ رکھتے ہیں۔ بعض مغربی ممالک تو اردو میں اخبارات بھی نکالتے ہیں۔ دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں اس زبان کو سکھانے کے انتظامات موجود ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف محققین نے باتیں کہی ہیں۔ کسی نے کہا یہ زبان عربی اور قدیم سندھی کے ملاپ سے بنی، کسی نے اس کا وطن پنجاب بتایا اور کسی نے دکن۔ لیکن جس نظریے سے زبان کے زیادہ ماہرین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے ہوئی۔ جب مسلمان حکمران ترکی، فارسی اور عربی بولتے ہوئے جنوبی ایشیا میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی زبانوں کا اثر ہندی پر پڑا، اور ہندی، فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان بننی شروع ہوئی۔ اس زبان میں چونکہ مختلف زبانوں کے الفاظ شامل تھے، اسی لیے مختلف قوموں کے افراد اپنی اپنی زبان کے بجائے اسی زبان میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ شروع میں یہ زبان روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، مثلاً خرید و فروخت وغیرہ کے لیے بولی جاتی تھی۔ خاص لوگ فارسی اور عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عوام کے حلقے سے نکل کر خواص کی محفلوں تک جا پہنچی۔ دکن کی ریاستوں میں شمالی ہند کے برعکس فارسی کا رواج کم تھا، اس لیے وہاں اردو میں شاعری بھی ہوئی اور نثر کی بھی چند کتابیں تصنیف ہوئیں۔ شمالی ہند یعنی دہلی وغیرہ میں اردو لکھنے کا کام بعد میں شروع ہوا۔ دکن اور شمالی ہند دونوں ہی جگہ شروع میں تبلیغ دین کی خاطر مذہبی کتابیں اردو میں لکھی گئیں۔ بعد میں شعر گوئی اور داستانیں لکھنے کا دور آیا۔ مسلمانوں کی دور حکومت میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری دفتر کی زبان بنایا، اور انگلستان سے آنے والے افسروں کو اردو سکھانے کے لیے اردو کی کتابیں لکھوائیں اور چھپوائیں۔ اس طرح اردو زبان کی ترقی دن دگنی اور رات چوگنی ہونے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں نثر اور نظم کی تصنیفات کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہ ایک علمی زبان بن گئی۔ پہلے عربی اور پھر انگریزی کی اہم کتابوں کے ترجمے اردو میں ہوئے، اور پھر اہل علم حضرات نے اردو میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جن کے ترجمے دوسری زبانوں میں کیے گئے۔ ان لکھنے والوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ انگریزوں نے کچھ عرصے بعد اردو کی جگہ انگریزی کو دفتری زبان بنا لیا، لیکن ان کے اس اقدام سے اردو کی ترقی نہ رک سکی۔ ریاستوں میں دفتری کام بدستور اردو ہی میں ہوتا رہا۔ جب جنوبی ایشیا کی تقسیم عمل میں آئی تو پنجاب، مشرقی بنگال، سندھ، بلوچستان اور سرحد کے صوبے پاکستان میں شامل ہوئے۔ ان علاقوں میں سے ہر ایک کی اپنی ایک بولی یا زبان تھی، لیکن ملکی وحدت کے لیے ایک ایسی زبان ضروری تھی جو ہر علاقے کے لوگ سمجھ اور بول سکیں، اور دوسرے صوبوں کے لوگوں سے اس زبان میں گفتگو کر سکیں۔ یہ ضرورت اردو کے علاوہ کوئی اور زبان پوری نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ یہی زبان پاکستان کی قومی زبان قرار پائی۔ جہاں تحریک پاکستان کو اردو سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کے ذریعے سے یہ تحریک ملک کے گوشے گوشے میں پہنچی، وہاں پاکستان کے نتیجے میں خود اردو کو بھی ترقی حاصل ہوئی۔ نظریہ پاکستان پر بہت بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف ہوئیں۔ مختلف علاقوں کی زبانوں کے نثر اور نظم کے شاہکاروں کا ترجمہ اردو میں ہوا، اور اس طرح اردو کا دامن وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ قومی زبان کی حیثیت سے تعلیمی اداروں میں ابتدائی جماعتوں سے لے کر اعلیٰ درجوں تک اردو کو ایک مضمون کی حیثیت سے بھی رکھا گیا۔ ہر مضمون کی کتابیں لکھی جاتی رہیں اور اس کے علمی خزانے میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان تمام منزلوں سے گزر کر آج اردو زبان اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے، اور اس کی تصنیفات کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی تصنیفات کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے۔